أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں اور آپ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے الدرر البہیہ کے ساتھ۔ یہ وہ کتاب ہے جو فقہی کتاب ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ فقہی مسائل، فقہی احکام و مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق اس میں کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ کتاب کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق جس موقف کو راجح سمجھا اس کا تذکرہ کیا۔ اور یہ کتاب بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کا اہتمام کیا، دیگر کئی علماء کرام نے بھی اس کتاب کا اہتمام کیا۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں موجود کتابوں میں سے چوتھی کتاب، اور وہ کیا ہے؟ کتاب الزکاة، زکوٰۃ کے بارے میں کتاب۔ اور کتاب الزکاة میں ہم پڑھ رہے ہیں 5واں باب، اور وہ کیا ہے؟ باب صدقۃ الفطر۔ اور یہ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے، آخری درس ہے ان کتاب الزکوٰۃ کا۔ صدقۃ الفطر کے موضوع پہ آج ہماری گفتگو ہوگی، جس کو ہم اردو میں فطرانہ بھی کہہ لیتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صدقہ ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو تب واجب ہوتی ہے جب ہم رمضان کے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں۔ اور گزشتہ زکوٰۃ میں اور اس زکوٰۃ میں ایک بڑا فرق ہے۔ پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے عام زکوٰۃ کے بارے میں، اس زکوٰۃ کا تعلق ہے آپ کے مال سے۔ مال ہے تو زکوٰۃ ہے، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ جو آج ہم زکوٰۃ پڑھنے لگے ہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں بلکہ آپ کی شخصیت سے ہے، آپ کی ذات سے ہے۔ آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہے، آپ بڑے ہیں تب بھی، چھوٹے ہیں تب بھی، بہت مالدار ہیں تب بھی، مالی لحاظ سے درمیانے ہیں تب بھی، اور دیگر تفصیلات پھر آگے چل کر آئیں گی۔ چنانچہ امام شوکانی کہتے ہیں ہی صاع، اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 صاع۔ 1 صاع کس کو کہتے ہیں؟ یہ صاع بنیادی طور پہ ایک برتن کا نام ہے، جس برتن میں وہ لوگ اپنا غلہ وغیرہ ماپا کرتے تھے۔ یہ تولنے والی چیز نہیں ہے، ماپنے والی چیز ہے۔ جیسے دودھ دینے والے دودھ دیتے ہیں برتن میں ماپ کر، اور ہم اس کو آج کل کیا کہتے ہیں پھر؟ لیٹر، گڑوی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ صاع بھی ایک برتن کا نام ہے، اور 1 صاع میں 4 مد آتے ہیں، اور 1 مد اس کی مقدار کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کا اندازہ یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ معتدل ہوں، متوسط ہوں، نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، وہ جب آپ نے دونوں ہاتھ ملائے آپس میں تو ان 2 ہاتھوں میں جو غلہ آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ 1 مد ہے۔ تو 4 ہاتھ اس طرح بھر کر آپ غلہ ڈالتے چلے جائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ 1 صاع بن جائے گا۔ اچھا، 1 صاع ہے فطرانہ۔ یہ کس کا موقف ہے؟ یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ اس سے پتا چلا کہ کچھ علماء کرام کو اس سے اختلاف بھی ہے۔ وہ کون ہیں؟ حنفی علماء کرام۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو آپ فطرانے میں دے رہے ہیں وہ اگر گندم ہے تو پھر آدھا صاع کافی ہے۔
سا کی کلو گرام کے لحاظ سے مقدار کیا ہوگی، اس پہ آگے چل کر گفتگو کرتے ہیں۔ فی الحال ہماری گفتگو اس مسئلے پہ ہو رہی ہے کہ کیا فطرانہ ایک سا ہے کہ آدھا سا۔ جمہور علماء کرام کی رائے کیا ہے؟ ایک سا۔ حنفی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ایک سا، لیکن اگر گندم ہے تو آدھا سا۔ اب میں اور آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم جمہور علماء کرام کے ساتھ ہیں، حنفی علماء کرام کے ساتھ اس مسئلے میں ہم نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ دلائل جمہور علماء کرام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فطرانہ بتایا تو آپ نے ایک سا بتایا۔ پھر آپ کہیں گے آدھا سا پھر کہاں سے آیا؟ تو اس معاملے میں ایک حدیث ہے جسے ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر ہے بخاری شریف میں 1508 1508، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 985 985۔ اس میں ابو سعید خدری بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ ایک سا مقرر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب معاویہ آئے، معاویہ سے مراد کون سے معاویہ؟ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور یہ وہی ہیں جو جناب امیر معاویہ اور جناب حسن کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے تھے، اور یہی وہ امیر معاویہ ہیں جن کی جنگ بھی ہوئی جناب علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال ہمارے نزدیک دونوں بڑے ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہماری محبت جناب علی سے کہیں زیادہ ہے جناب امیر معاویہ کے مقابلے میں، کیونکہ جناب علی پرانے صحابی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے، آل بیت میں سے ہیں، آپ کے داماد ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ میرے علی سے بھی دوستی رکھے، ان سے بھی محبت رکھے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، اور علی سے بغض اور عداوت رکھنے والا، نفرت رکھنے والا مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ تو اس لیے جناب علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں بہت محبت ہے، لیکن جناب علی سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب امیر معاویہ سے نفرت کی جائے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ آئے، یعنی کہاں آئے؟ مدینہ منورہ میں آئے۔ کہاں سے آئے؟ شام سے آئے، یعنی کہ حج وغیرہ کے لیے وہ آئے، تو اس موقع پہ مدینہ بھی تشریف لائے۔ جناب امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کا کیپٹل دارالحکومت کہاں تھا؟ شام میں، دمشق میں، کیونکہ جناب علی کے زمانے میں مدینہ سے دارالحکومت شفٹ ہو چکا تھا، کہاں؟ کوفہ۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، جناب عثمان کے زمانے میں دارالحکومت کیا تھا؟ مدینہ منورہ۔ اور سب سے پہلے جناب علی رضی اللہ عنہ دارالحکومت کہاں لے کر گئے؟ کوفہ۔ اور امیر معاویہ اپنے زمانے میں پھر کہاں لے گئے؟ شام، دمشق، کیونکہ وہ ادھر ہی رہتے تھے۔ تو اب یہ معاویہ تشریف لائے ہیں اور مدینہ میں آئے ہیں، اور انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے بھی انہوں نے تذکرہ کیا شام کی گندم کا۔ شام کی گندم اعلیٰ کوالٹی کی تھی۔ تو کہنے لگے جناب معاویہ، اُرَا مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ، میرا یہ خیال ہے کہ شام کی گندم کا ایک مد کھجوروں کے 2 مد کے برابر ہے، دیگر چیزوں کے 2 مد کے برابر ہے۔ گویا کہ انہوں نے کس کی طرف دیکھا؟ قیمت کی طرف۔ تو یہ رائے تھی کس کی؟ جناب معاویہ کی، اور اس کو کئی صحابہ کرام نے قبول بھی کیا، اختیار کیا، اس پہ عمل کیا۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں فَأَمَّا أَنَا، جہاں تک تعلق ہے میرا، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ،
جب تک زندہ رہوں گا فطرانہ ویسے ہی دیتا رہوں گا جیسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیا کرتا تھا، یعنی کہ پورا ایک سا۔ تو اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں پھر؟ ابو سعید خدری کے ساتھ، ان کی بیان کردہ حدیث کے ساتھ۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ایک سا فطرانہ دیا جائے گا، چاہے وہ گندم میں سے ہو یا کھجوروں میں سے یا کسی اور چیز میں سے۔ اس گفتگو سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ مسلمان کو مقلد نہیں بننا چاہیے۔ مسلمان دلیل کے ساتھ ہے، حدیث کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ اور میں اپنے درس میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ عام آدمی کیسے دلیل تلاش کرے گا، اس کو کیا پتا؟ تو پھر میرا سوال یہ ہوا کرتا ہے، عام آدمی کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اردو میں کتاب تو نہیں لکھی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اردو میں گفتگو کی تھی۔ تو ان کی بات عام آدمی کو کیسے معلوم ہوگی؟ کسی امام صاحب کے ذریعے، کسی عالم دین کے ذریعے۔ تو یہ عام آدمی عالم دین سے پوچھ رہا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے اس مسئلے میں؟ اور پھر میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، بار بار تذکرہ کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، کہ عام آدمی نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں نے پوری زندگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنی ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے اور ان کا مسلک جو ہے وہ باقی تین اماموں کے مسلک سے زیادہ بہتر ہے؟ لگتا ہے کہ عام آدمی بہت بڑا عالم دین ہے جس نے چاروں مسالک کا مطالعہ کر رکھا ہے، چاروں کی اسٹڈی کی ہے، اور پھر اس رزلٹ تک پہنچا ہے، اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنی ہے۔ تو تقلید کرنا قرآن و حدیث سے مسائل لینے کے معاملے میں کہیں زیادہ مشکل ہے، اور قرآن کے بارے میں تو اللہ کی گارنٹی موجود ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کس لیے؟ حفظ کرنے کے لیے، نہیں نصیحت کے لیے۔ فرمایا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ تو کیا فقہ کے بارے میں بھی کوئی ایسی گارنٹی ہے؟ ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اس مسئلے میں جمہور علماء کرام کے ساتھ ہیں دلیل کی بنیاد پہ۔ مقدار کا پتہ چل گیا ایک سا۔ اب یہ ہے کہ ایک سا کا برتن عام طور پہ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، موجود ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں ہر چیز رکھی ہوتی ہے، لوگوں نے ورزش کرنے کے لیے، واک کرنے کے لیے گھر میں اس کی مشینیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچن میں لیڈیز نے، عورتوں نے مسالہ وغیرہ وزن کرنے کے لیے سکیل رکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں پہلے شاپ پہ ہوتی تھیں، مارکیٹ میں ہوتی تھی، گھروں میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اب گھر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، تو ساہ کیوں نہیں رکھ سکتے یہ برتن؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ سنت کے مطابق فطرانہ ادا کر سکیں۔ اچھا جی، اب فی الحال جس کے پاس برتن نہیں ہے اس کو آپ کیا رائے دیں گے کہ وہ تول کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، گرام کے لحاظ سے کتنی مقدار میں فطرانہ ادا کرے؟ کئی احباب نے یہ گفتگو مجھ سے سنی ہوگی چند دن پہلے، تو وہ پریشان ہوں گے کہ دوبارہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے۔ تو ان کو میں یاد کروا دوں کہ پہلے آپ نے گفتگو اس کتاب میں نہیں سنی، وہ آپ نے سنی ہے کس کتاب میں؟ عمدۃ الاحکام میں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب گفتگو آئی تو ہم نے وہاں پہ گفتگو کی، اب یہاں پہ آئی ہے تو یہاں پہ بھی گفتگو کرنا پڑے گی، اور دین کی باتیں بار بار دہرائیں گے تو بار بار اجر و ثواب ملے گا، اور بار بار علم لینے کا موقع ملے گا، اور علم پختہ ہوگا ہمارے اذہان میں۔ تو گزارش میں نے کی تھی، کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک سا بنتا ہے 2000 گرام، یعنی کہ 2 کلو،
اور کچھ کا کہنا ہے کہ 2100، یعنی کہ 2 کلو پورا اور 100 گرام. کچھ کہتے ہیں 2200، کچھ کہتے ہیں 2300، کچھ کہتے ہیں 2500. تو علماء کرام میں یہ اختلاف کیوں؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے. تو یہ میں نے گزارش کی تھی پہلے بھی، دوبارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گرام نہیں بتائی، آپ نے سا بتایا ہے. اب سا میں کبھی آپ ڈالیں گے کھجوریں، کبھی آپ ڈال رہے ہوں گے گندم، کبھی آپ ڈال رہے ہوں گے جو. تو جب آپ اس کو گراموں میں تبدیل کریں گے تو ظاہر ہے کہ فرق ہوگا، کیونکہ برتن تو اتنا ہی ہے. اس برتن میں جب آپ گندم ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا، کھجوریں ڈالیں گے اس کا وزن اور نکلے گا، جو ڈالیں گے اس کا وزن اور نکلے گا. بلکہ گندم میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. ایک کوالٹی ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا، دوسری کوالٹی ڈالیں گے اس کا وزن اور نکلے گا، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سا 2.5 کلو گرام. اور اگر آپ کسی عالم دین کے اس قول پہ مطمئن ہیں کہ 2 کلو اور 100 گرام یا 2 کلو اور 200 گرام تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک سا یہ ہوگی مقدار. اب کس جنس میں سے، کیا کھجوروں میں سے یا گندم میں سے یا پنیر میں سے، کس میں سے؟ تو امام شوکانی کہتے ہیں من القوت المعتاد، اس خوراک میں سے، المعتاد جو معمول کے مطابق ہے، جو روٹین کے مطابق ہے. کیا مطلب؟ آپ کے شہر میں جو چیز بطور خوراک استعمال کی جاتی، بنیادی خوراک کے، کہیں پہ بنیادی خوراک کیا ہوتی ہے؟ گندم. کہیں پہ بنیادی خوراک آج کل کیا ہوتی ہے؟ چاول. اور کہیں پہ ہو سکتا ہے بنیادی خوراک کیا ہو؟ کھجوریں. تو جو چیزیں بنیادی خوراک کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں آپ کے ایریے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، اس میں سے آپ ایک سا بطور فطرانہ ادا کریں گے. اور یہ موقف جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ موقف ہے شافعی علماء کرام کا، مالکی علماء کرام کا، اور اسی کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. جبکہ حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ فطرانے میں آپ صرف کھجوریں دے سکتے ہیں، یا جو دے سکتے ہیں، یا آپ گندم دے سکتے ہیں. یہ کن کا مذہب ہے؟ حنابلہ کا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اگرچہ اندھے مقلد نہیں تھے، مجتہد تھے، لیکن ان کا زیادہ رجحان اور ان کی زیادہ نسبت کن کی طرف ہوتی ہے؟ حنابلہ کی طرف، امام احمد بن حنبل کی طرف. لیکن یہاں پہ وہ حنابلہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ شافعی اور مالکیوں کے ساتھ. تقلید کے قائل نہیں ہیں. اور سعودی عرب میں بھی آپ عید منا کر دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا آج کل جو چیز فطرانے میں دی جاتی ہے وہ چاول ہے. تو کن کے موقف پہ عمل کر رہے ہیں پھر؟ جو یعنی کہ شافعی اور مالکیوں کے قول پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے حنابلہ کے موقف پہ عمل نہیں کر رہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ اندھے مقلد نہ بنے. آج کئی دوست کہتے ہیں جی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کر لیں آپ. پہلے زور تھا کہ آپ حنفی بن جائیں، اب کچھ ہمارے دوست وہ عربوں سے متاثر ہوئے اور وہ دعوت دے رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام ایسے تھے کہ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میری تقلید کی جائے. وہ سب اتباع کا درس دینے والے تھے، قرآن و حدیث کی پیروی کا درس دینے والے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم میں سے کوئی بھی ہو اس کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات ماننی ضروری ہے، کوئی بات بھی ریجیکٹ نہیں ہوگی، اور وہ ہیں اس قبر والے. اشارہ کرتے تھے کیونکہ وہ درس کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں. مراد کس کو لے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو.
تو یہ ہے اماموں کی تعلیمات. وہ تقلید کے قائل نہیں تھے. بعد والے معلوم نہیں کیوں تقلید کو پسند کرتے ہیں. جتنی محنت آپ تقلید کے لیے کریں گے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک اور مذہب سیکھنے کے لیے کریں گے، تو اتنی محنت، اس سے پہلے محنت آپ کریں کیا سیکھنے کے لیے؟ قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے. اس کی ایک اپنی برکت ہے، اس کی ایک اپنی روحانیت ہے. جب آپ قرآن سیکھ رہے ہوں گے، قرآن سے احکام و مسائل اخذ کر رہے ہوں گے، احادیث سیکھ رہے ہوں گے، احکام و مسائل اخذ کر رہے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اللہ آپ کا سینہ کھولے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے کیا ہے؟ قرآن. پہلے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی احادیث. پھر اس کے ساتھ وہ بھی پڑھیں، اور اندھے مقلد بن کر نہ پڑھیں، دلیل کے ساتھ پڑھیں. تو اب پھر صحیح موقف کیا ہے کہ ان چیزوں تک محدود رہنا ضروری نہیں ہے جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. یعنی کہ حدیث میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ کن کن چیزوں میں سے فطرانہ دیا کرتے تھے، اور آپ نے کن کن چیزوں کا اپنی حدیث میں تذکرہ کیا. تو سوال یہ کہ کیا انہی تک محدود رہیں گے؟ جواب یہ کہ نہیں. آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہی چیزیں اس زمانے میں مدینہ وغیرہ میں عام طور پہ استعمال ہوتی تھیں، وہی چیزیں بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی تھیں. اور اگر چاول ہوتے تو آپ چاولوں کا بھی تذکرہ کرتے تھے. اس لیے کیا کہا ہے امام شوکانی نے؟ بالقوت المعتاد. قوت کس کو کہتے ہیں؟ خوراک کو. المعتاد جس کی عادت بن چکی ہو، جس کا معمول ہو، جس کو عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہوں. مقدار کا مسئلہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور ہم نے کیا پڑھ لیا ہے کہ کس جنس میں سے فطرانہ ادا کرنا ہے. تو جواب کیا آیا؟ کسی بھی جنس سے آپ ادا کر سکتے ہیں جو بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہو. اور آگے میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں تذکرہ بھی آیا ہے ان چیزوں کا. اس کے بعد یہ ہے کہ عن کل فرد، کس کس پہ فطرانہ واجب ہے، کون کون ادا کرے گا. تو امام شوکانی کہتے ہیں عن کل فرد، ہر فرد کی طرف سے ہوگا. کیا مطلب ہر فرد؟ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، کوئی بھی ہو. دلیل کیا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں حدیث، اور نمبر ہے 1504 1504، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نمبر ہے 984 984. راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على كل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ فرض قرار دیا. حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ فطرانے کا حکم کیا ہے. کیا فطرانہ ادا کرنا مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ جواب کیا ملا؟ واجب ہے، فرض ہے. اچھا، فرض کس نے قرار دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو پتہ چلا کہ فرض اور واجب ایک چیز کے دو نام ہیں. ہمارے حنفی بھائی فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں. فرض وہ جو اللہ ضروری قرار دے، واجب وہ جو احادیث میں آیا ہو، خبر احاد میں آیا ہو. لیکن یہاں پہ حدیث ہے اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا. تو کیا پتا چلا کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نبی علیہ السلام ضروری قرار دیں گے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے. آپ کیوں دونوں میں فرق کر رہے ہیں؟ اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنی طرف سے دینی باتیں بیان ہی نہیں کرتے. آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
اچھا، اب مقدار کیا ہے؟ صاع من تمرین، آپ نے فطرانہ فرض قرار دیا 1 صاع من تمرین، کھجوروں میں سے، او صاع من شعیر، یا 1 صاع جو میں سے۔ کس کس پہ واجب قرار دیا؟ علی کل حر او عبد، ہر شخص پہ، آزاد ہو یا غلام، ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، من المسلمین، لیکن ہو مسلمانوں میں سے۔ ہو کس میں سے؟ مسلمانوں میں سے۔ یہاں میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ فطرانہ امیر لوگوں پہ ہے اور غریبوں پہ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے اوپر۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحیح بات یہ ہے کہ فطرانہ ہر ایک کے اوپر ہے، اور حنفی علماء کرام کا یہ کہنا کہ فطرانہ اس پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی کہ جو اتنا مالدار ہو کہ جس کے اوپر عام زکوٰۃ پڑتی ہو، تو اسی کے اوپر فطرانہ واجب ہوگا۔ جس کے اوپر عام زکوٰۃ واجب ہے اسی کے اوپر فطرانہ واجب ہے۔ جبکہ یہ جو اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے، یہ حدیث میں تو نہیں آئی۔ آپ کا یہ کہنا کہ صرف زکوٰۃ فطرانہ اس پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، آپ نے تو کروڑوں مسلمانوں کو نکال دیا فطرانے کے حکم میں سے۔ اتنا بڑا آپ لوگوں نے فیصلہ کہاں سے لے لیا؟ کون سی حدیث تھی آپ کے پاس؟ آپ نے کروڑوں مسلمانوں کو کہہ دیا کہ آپ کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ غریب ہیں، ان کے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ تو اکثر لوگ جو ہمارے دائیں بائیں ہیں وہ صاحب نصاب ہے نہیں، تو پھر فطرانہ جن کے اوپر واجب ہے وہ تو کم لوگ رہ گئے۔ وہ تو اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کر ڈالا بغیر کسی دلیل کے۔ یہ ہوتی ہیں نقصانات کس کے؟ تقلید کے۔ تقلید کا کوئی ایک نقصان نہیں ہے، اور ہم الحمدللہ ہر جگہ دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر جگہ حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ غریبوں پہ فطرانہ واجب نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ فطرانہ واجب ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جس پہ آپ فطرانہ واجب قرار دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو، مسلمان کا تذکرہ حدیث میں آیا نا ابھی، مسلمان ہو۔ نمبر 2 1 صاع فطرانہ ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہو، یعنی کہ اگر ایسا کوئی آدمی ہے کہ عید کی رات اس کے پاس 1 صاع بھی غلہ نہیں ہے، 1 صاع غلے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو معاف ہے، کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق شریعت پہ عمل کرو۔ تو یہ جو اب ہو سکتا ہے کوئی ہم سے کہے کہ صاحب نصاب والی بات تو آپ نے نہیں مانی تھی ہماری، تو یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ اسی حدیث میں موجود ہے نا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں فطرانہ کتنا واجب ہے؟ 1 صاع، تو جس کے پاس 1 صاع بھی نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں تمہارے اوپر واجب ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ لیکن جب انہوں نے کہا تھا کہ جو صاحب نصاب نہیں اس کے اوپر فطرانہ نہیں، جبکہ اس کے گھر میں کئی صاع موجود ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ فطرانہ واجب ہونے کی پھر کتنی شرائط ہیں؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 کہ جب فطرانہ ادا کرنے کا وقت آئے تب آپ کے پاس 1 صاع غلہ ادا کرنے کی مالی طور پہ طاقت ہو۔ یعنی کہ علماء کرام مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، میں مزید وضاحت کر دوں کہ آپ کے پاس عید کی رات جو کھانا آپ نے کھانا ہے، عید کے دن جو کھانا آپ نے کھانا ہے، اس کی قیمت، اس کا مال موجود ہے، اس کا غلہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1 صاع موجود ہے یا اس کے پیسے موجود ہیں، تو پھر آپ 1 صاع ادا کریں گے۔ اگر آپ گھر کے افراد 4 ہیں تو آپ نے جو عید کی رات کھانا کھانا ہے اور عید کے دن کھانا کھانا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس مالی طور پہ اتنی طاقت ہے کہ آپ 4 کا 1 صاع فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو ادا کیجیے۔
اور اگر کوئی زیادہ غریب ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو فطرانہ عید کی رات ملے گا. مثال کے طور پہ میں فقیر ہوں تو آپ بھی مجھے فطرانہ دیں گے، یہ حسن بھائی بھی مجھے دیں گے، گلفراز صاحب بھی دیں گے، حماد بھائی بھی دیں گے. تو اتنے لوگوں نے مجھے دے دیا تو اب بھی میرے پر فطرانہ واجب نہیں، اب تو ہو گیا نا، آگے طاقت آ گئی میرے پاس. اچھا، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے، کہیں میں آگے چل کے بھول نہ جاؤں، کہ امام شوکانی نے کہا ہے کہ فطرانہ کس میں سے ہوگا؟ بنیادی قوت میں سے، یعنی کہ انہوں نے کرنسی کا نام نہیں لیا، درم یا دینار سونے چاندی کے سکوں کا نام نہیں لیا. تو کیا آج کوئی فطرانہ نقدی میں سے ادا کر سکتا ہے؟ روپے کی شکل میں، ریال کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں؟ جواب یہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ آپ فطرانہ غلے میں سے ادا کریں، خوراک میں سے ادا کریں، چاولوں کی شکل میں، کھجوروں کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، اور نقدی کی شکل میں فطرانہ ادا کرنے سے بچیں. اگرچہ کئی علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن سنت سے یہ ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کرنسی موجود تھی؟ جی. کس شکل میں؟ دینار اور درہم. سونے کی کرنسی بھی موجود تھی، چاندی کی کرنسی موجود تھی، آپ نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. اس لیے افضل، بہتر اور سنت یہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ غلہ دیں. سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، عید کی رات سڑکوں پہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں 2.5 کلو کے چاول کی چھوٹی چھوٹی بوریاں رکھ کر. لوگ آتے ہیں، ان سے خرید لیتے ہیں اور فقیروں تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ قیمت سے، کرنسی دینے سے اتنا پرہیز کرتے ہیں کہ باقاعدہ چاول گھر سے نہیں لیتے، باقاعدہ خریدتے ہیں اور فقیروں کو چاول پہنچاتے ہیں. لیکن میرے جیسے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ فقیر بیچارہ جو ہے اس نے جوتے بھی خریدنے ہیں عید کے لیے، اس نے کپڑے بھی خریدنے ہیں، انہوں نے چوڑیاں بھی خریدنی ہیں. تو اگر ہم گندم ہی دیتے رہیں گے، آٹا ہی دیتے رہیں گے تو وہ کیسے لباس خریدے گا؟ بھائی شریعت نے جب فطرانہ مقرر کیا، آپ کو معلوم ہے شریعت نے کیا کہا؟ یہ حدیث سنیے. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی علیہ السلام نے فطرانہ فرض قرار دیا. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کیوں؟ اس لیے تاکہ روزے دار دوران روزہ جو چھوٹی موٹی کمی کوتاہی کرتا رہا ہے، یہ اس کا کفارہ بن جائے. یہ اس کی پہلی حکمت ہے فطرانہ مقرر کرنے کی. دوسرے نمبر پہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور تاکہ یہ فطرانہ مسکینوں کے لیے کیا بن جائے؟ کھانا، غلہ، خوراک بن جائے. تو پتہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1609، 1609. تو پتہ چلا شریعت نے فطرانہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ غریب اور فقیر کی خوراک جمع ہو جائے، غلہ جمع ہو جائے، چاہے مہینے کے لیے ڈھیر رکھ دے. اگر آپ نے چوڑیاں لے کر دینی ہے تو ٹھیک ہے، فطرانے کے ساتھ ساتھ آپ مزید پیسے دے دیں. اگر آپ کو غریب کے کپڑوں کا خیال ہے تو کوئی بات نہیں، آپ غلہ دیں، فطرانہ غلے کی شکل میں دیں، اور ساتھ مزید ان کو 5000 روپیہ اور دے دیں، یہ سے آپ کپڑے لے لیں، صدقہ کریں، نیکی کریں، آپ اچھی بات ہے. لیکن جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے فطرانہ، وہ شریعت کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں، تو پھر شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو مد نظر رکھیں. شریعت نے کہا ہے کہ یہ فطرانہ اس لیے تاکہ مسکین کے لیے کیا بن جائے؟ طعام بن جائے، کھانا بن جائے، غلہ بن جائے، راشن بن جائے، خوراک بن جائے. اس سب کے باوجود اگر کوئی بہت بڑی مسلط ہو تو اس مسلط کی وجہ سے اگر کوئی قیمت دیتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا فطرانہ ادا ہی نہیں ہوا، لیکن مشورہ یہی ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں سنت پہ عمل کرنے کی، احادیث پہ عمل کرنے کی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ فطرانہ ہر شخص پہ واجب ہے، کیا 1 سال کے بچے پہ بھی واجب ہے؟ تو کون ادا کرے گا اس کی طرف سے؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ جس بچے کو پیدا ہوئے 1 دن ہوا ہے اس کا فطرانہ کون ادا کرے گا؟ غلام کا فطرانہ کون ادا کرے گا؟ تو امام شوکانی فرماتے ہیں والوجوب علی سید العبد، فطرانہ کا وجوب جو ہے یہ کس کے اوپر ہے؟ غلام کے مالک کے اوپر ہے۔ ومنفق الصغیر ونحوہ، اور چھوٹے بچے پہ جو خرچ کرنے والا ہے، اور چھوٹے بچے کی طرح جو کوئی ہے اس کے اوپر جو خرچ کرنے والا ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے۔ اب اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 982 982، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، غلام کے معاملے میں اس کے مالک پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے سوائے فطرانے کے۔ فطرانہ غلام کے اوپر بھی ہے، تو پھر کون ادا کرے گا؟ اس کا مالک ادا کرے گا، کیونکہ غلام کا اپنا کوئی مال ہوتا ہی نہیں، اس کا جو بھی مال ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مالک یہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ جو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچوں کی طرح مثال کے طور پہ گھر کی عورتیں ہیں چاہے بڑی ہیں، تو ان کا فطرانہ اس کے ذمے جس کے ذمے ان کا خرچہ ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا، عن الصغیر، چھوٹے کی طرف سے بھی، والکبیر، بڑے کی طرف سے بھی، والحر، آزاد کی طرف سے بھی، والعبد، غلام کی طرف سے بھی، ممن تمونون، ان کا جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، جن کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس حدیث کو روایت کی امام بہقی نے اپنی سنن میں، نمبر ہے 7760 7760، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اربال الغلیل میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اربال الغلیل میں نمبر 835 835۔ تو واضح ہو گیا کہ عورت اور چھوٹے بچے ان کا فطرانہ وہی ادا کرے گا جس کے ذمے ان کا خرچہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرانہ ادا کرنے کا وقت، کہتے ہیں وَيَكُونُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، اس کو نکالا جائے گا، اس کو نکالنا ہوگا، اس کو ادا کرنا ہوگا نماز عید سے پہلے پہلے۔ اس مسئلے کی کیا دلیل ہے؟ پہلے نمبر پہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1510 1510۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نکالا کرتے تھے، ادا کیا کرتے تھے یوم الفطر، عید الفطر کے دن، صاعًا، 1 صاع، من طعام، غلے کا۔ وقال ابو سعید، ابو سعید خدری کہتے ہیں وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ، ان دنوں ہمارا طعام کیا ہوتا تھا، ہماری خوراک کیا ہوتی تھی؟ جو، منقع، پنیر اور کھجوریں۔ منقع جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ انگور جو ہے جب خشک ہو جائے
تو ابو سعید خدری نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارا طعام ان دنوں یہ تھا، تو اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں میں سے ایک ایک سا بیان کیا. تو اگر طعام کچھ اور ہوتا تو اللہ کے رسول وہ بھی بیان کر دیتے. اور یہاں پہ ابو سعید خدری نے کیا کہا ہے؟ عید الفطر کے دن. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کام نماز عید سے پہلے پہلے ہونا چاہیے. چنانچہ دوسرے نمبر پہ حدیث عبداللہ بن عمر ہے، نمبر ہے اس کا بخاری شریف میں 1503 1503. کہتے ہیں وَأَمَرَ بِهَا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کس کے بارے میں؟ فطرانے کے بارے میں. ان تؤدّا، کہ اس کو ادا کر دیا جائے، قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے. تو فطرانہ عید کے دن اور عید کی نماز سے پہلے پہلے. تیسرے نمبر پہ یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں، فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جو فطرانہ ادا کر دے نماز سے پہلے پہلے تو اس کا یہ فطرانہ قابل قبول ہے. ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا فہی صدقۃ من الصدقات، تو پھر یہ عام صدقہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ آپ نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دیں. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث تھی، اس کا نمبر تھا 1609 1609. اچھا یہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو آخری وقت، ایسے ہی ہے. آغاز کب سے ہوگا؟ کیا کوئی آدمی شعبان کے مہینے میں فقیر کو فطرانہ ادا کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. رمضان کے شروع میں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. فطرانہ آپ ادا کریں گے عید کے دن نماز عید سے پہلے، یا پھر آپ ادا کر لیں عید کی رات. عید کی رات، کیونکہ فطرانہ اس پہ واجب ہوتا ہے جو آخری روزے کے سورج ڈوبنے کے ٹائم زندہ ہے، موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی آخری روزے کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے، اذان مغرب سے پہلے 5 منٹ پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہے. اس کے وارثوں پہ واجب نہیں ہے کہ اس کی طرف سے فطرانہ ادا کریں. اور اگر کوئی فوت ہوتا ہے مغرب کی اذان کے دوران تو اس کا فطرانہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کا مطلب دوسرا یہ ہوا کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے آخری روزے کے دن مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے، تو اس کے اوپر فطرانہ واجب ہوگا. جی ہاں واجب ہوگا. جب سورج غروب ہوگا تو موجود ہے نا وہ. اور جو پیدا ہوگا سورج ڈوبنے کے بعد اس پہ نہیں واجب، کیونکہ جب سورج غروب ہوا تب دنیا میں موجود ہی نہیں تھا. بات کو سمجھ نہیں لگتا ہے. جب سورج غروب ہوا تو وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یعنی کہ فطرانہ اس کے اوپر واجب ہونا ہے جو آخری روزے میں سورج ڈوبنے کے وقت موجود ہے، زندہ ہے. تو جو بچہ سورج ڈوبنے کے 1 منٹ بعد پیدا ہوا ہے اس کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہے، لیکن ادا کر دیں اچھی بات ہے. ان کے کئی سلف میں سے کئی لوگوں سے ملتا ہے کہ وہ اس بچے کا بھی ادا کر دیتے تھے جو ماں کے پیٹ میں ہے. اچھا یہیں سے ایک اور سوال بھی اب آئے گا ذہن میں. ایک عورت کا نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، فی الحال اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہے، ابھی خامد کے گھر میں اس کو بھیجا نہیں گیا. اس کا فطرانہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ اس کا خرچہ ابھی شوہر کے ذمے نہیں ہے. اس کا خرچہ فی الحال والدین کے ذمے ہے، تو والدین ہی اس کا فطرانہ ادا کریں گے، والد صاحب ادا کریں گے. جب وہ خامد کے گھر میں آ جائے گی پھر اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ خامد کے ذمے ہے، تو پھر فطرانہ بھی خامد کے ذمے ہوگا.
کیا فطرانہ عید سے 1-2 دن پہلے دے سکتے ہیں؟ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید سے 1-2 دن پہلے فطرانہ ان لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے جو فطرانہ جمع کرتے تھے، فقیروں کے حوالے نہیں، ان لوگوں کے حوالے جو فطرانہ جمع کر کے فقیروں کو پہنچاتے تھے، ان کو دے دیتے تھے۔ تو آپ مثال کے طور پہ سعودیہ میں رہتے ہیں اور آپ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی فقیر کو فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا آپ 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے فطرانہ بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں۔ فقیر کو نہیں، فقیر کو نہیں۔ کس کو بھیجیں گے؟ اپنے کسی دوست کو، اس کو اپنا وکیل بنا دیں گے آپ، اپنے ابو کو اس کو آپ اپنا وکیل بنا دیں گے، اپنی والدہ کو ان کو آپ اپنا وکیل بنا دیں گے کہ جب عید سے 1 دن رہ جائے یا عید کی رات ہو تب آپ نے میری طرف سے یہ فطرانہ فلاں فقیر کو دے دینا ہے۔ تو وکیل کے پاس جب چاہیں آپ پہنچا دیں۔ فقیر تک کب پہنچے؟ عید سے 1 دن پہلے یا عید کے دن، لیکن نماز عید سے پہلے۔ اچھا، ایک اور بھی یہاں پہ مسئلہ ہوگا، جس فقیر کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے، مل نہیں رہا، فون پہ رابطہ ہو گیا، اس نے کہا جی میں فی الحال تو نہیں آ سکتا، میں تو عید منانے کے لیے اپنے والدین کے پاس آیا ہوا ہوں۔ تو اب اس کو کیسے آپ ادا کریں گے؟ اس سے آپ کہیں کہ مجھے بتاؤ تمہارا وکیل کون ہے، تم کس کو کہتے ہو کہ میں اس کے حوالے کر دوں۔ آپ کے وکیل کے پاس فطرانہ نہیں رہنا چاہیے، فقیر کے پاس پہنچ جائے نماز عید سے پہلے، یا فقیر کے وکیل کے پاس، آپ کے وکیل کے پاس نہیں، کیونکہ وہ نمائندگی کس کی کرے گا؟ فقیر کی۔ تو جب فقیر کے نمائندے کے پاس پہنچ گیا تو آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اس کو نمائندہ کس نے مقرر کیا ہے؟ فقیر نے۔ وَمَن لَّا يَجِدُ زِيَادَةً عَلَىٰ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ، اور جو نہیں پاتا اپنے عید والے دن اور عید والی رات کی خوراک سے بڑھ کر کچھ نہیں پاتا، فلا فطرۃ علیہ، تو اس کے ذمے فطرانہ نہیں ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب اس کی صورتحال اتنی کمزور ہے تو پھر وہ کہاں سے داخل، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ تو اتنا اس کے پاس مال ہے، اتنی اس کے پاس خوراک ہے، غلہ ہے، جو وہ خود کھائے گا، اس کے بچے کھائیں گے عید کی رات اور عید والے دن۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگوں کے دینے کی وجہ سے لوگ اس کو فطرانہ دے رہے ہیں، اب اگر اس کے پاس طاقت آ گئی ہے تو یہ ادا کرے گا، اپنا بھی، اپنی بیگم کا بھی، بچوں کا بھی۔ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ الزَّكَاةِ، مصرف کہتے ہیں پھیرنے کی جگہ، دینے کی جگہ۔ کس کو دیں گے فطرانہ آپ؟ تو کہتے ہیں امام شوکانی وَمَصْرِفُهَا، اس کا مصرف یعنی کہ اس کے حقدار، مصرف الزکاة وہی لوگ ہیں جو عام زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اور یہ کن کا موقف ہے؟ یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے اس مسئلے میں مالکی لوگوں کا؟ وہ یہ کہ فطرانے کے حقدار صرف فقیر اور مسکین ہیں، زکوٰۃ کے حقدار اس کے حقدار نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے حقدار کتنے لوگ ہیں؟ وہ تو 8 ہیں، اس کے مصارف تو 8 ہیں، زکوٰۃ 8 جگہ پہ دی جا سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو فطرانہ ہے یہ صرف فقیروں مسکینوں کو دیا جائے گا بس۔ یہ کن کا موقف ہے؟ مالکیوں کا۔ اور اسی موقف کو اختیار کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ تو یہاں پہ بھی حنابلہ کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہیں، حنابلہ کا جو مذہب ہے اس کے ساتھ نہیں ہے وہ۔ ممکن ہے ان کے پاس کوئی روایت ہو۔ تو امام تیمیہ میں بار بار کیا درس دے رہے ہیں؟ تقلید نہیں کرنی، دلیل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، کیا دلیل آپ کے پاس یہاں پہ؟
بے عام علماء کرام نے تو کہا ہے کہ یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، حدیث میں اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے، زکوٰۃ الفطری، فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری۔ تو جب یہ زکوٰۃ ہے تو جہاں جہاں پہ عام زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہاں پہ فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو خاص کیوں کر دیا مالکیوں کے ساتھ مل کے؟ کن کے ساتھ؟ فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں میرے پاس دلیل حدیث ہے، میں تو حدیث کے ساتھ ہوں۔ ہم نے کہا ہمیں بھی بتائیں، تو کہتے ہیں وہ تو آپ جان چکے ہیں پہلے ہی، ابھی حدیث پڑھی نہیں تھی آپ کے پاس میں نے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اس کے دو مقصد تھے۔ نمبر ایک، روزے دار کے روزے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا وہ کفارہ بن جائے۔ نمبر دو، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا وہ غلہ بن جائے، مسکینوں کی وہ خوراک بن جائے۔ تو آپ نے تو مسکینوں کا تذکرہ کیا وہاں پہ، یہ نہیں کہا کہ مجاہدین کی خوراک بن جائے، یہ آپ نے نہیں کہا کہ مسافروں کی بن جائے۔ ہاں مسافر فقیر ہے تو لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی موقف راجح ہے جس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ مالکیوں کا موقف ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ اسی موقف کو اختیار کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ فطرانے کے تعلق سے جتنے مسائل بیان کرنا مقصود تھے وہ سب بیان ہو چکے ہیں۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام و مسائل سیکھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔